Now, in this video, we start reading the phrases. Welcome to Can you cover me? اس کو اردو میں ہم کہتے ہیں کیا تم میری جگہ کام کر سکتے ہو یا سکتی ہو. کہیں آپ بزی ہوں تو آپ اس کو انگلش میں ایسے بول سکتے ہیں کین یو کور می. اٹس ناٹ راکٹ سائنس. یہ مشکل نہیں ہے. جب بھی بولے نا یہ کام بہت مشکل ہے تو اس کی انگلش ہوگی اٹس ناٹ راکٹ سائنس. لیٹس ورڈ پکڈ اپ. ختم کرتے ہیں. جب کوئی کام ختم کرنا ہو تو اس کو انگریزی میں کہتے ہیں لیٹس ورڈ پک اپ. کیا لیا تم نے؟ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں دیر یو گو. جب کسی کو بولنا نا تم کمال ہو تو اس کا فریز ہوگا یو راک. پیارا ہے کو انگریزی میں کہتے ہیں دیٹ سویٹ. بھول جاؤ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں گیٹ اوور اٹ. مطلب فریزز میں ہم جو ہے وہ گرامر کو دیکھنے کے باوجود انگلش جو ہے وہ آسانی سے بول سکتے ہیں. جب کوئی کسی کو بھول نہ رہا ہو تو اس کو کہیں گے گیٹ اوور اٹ. جب مائیں بچوں کو یا ٹیچر بچوں کو یا ہم اپنے فرینڈس کو کسی کو بھی بولتے ہیں تم یہاں رکے رہو تو اس کی انگلش میں انگریزی میں اس کو اس طرح فریز میں اس کو کہتے ہیں سیٹ ٹائٹ. یہ ٹھیک ہے یا یہ سندر ہے اس کو انگریزی میں کہتے ہیں دیٹس فٹ. تم خوش قسمت ہو. جب ہم کہتے ہیں نا کسی کو کہیں سے وہ اسکول سے پاس ہوا ہے اکیڈمی سے کہیں سے بھی یا کوئی کام کرتا ہے تو اچھا ہوتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں تم خوش قسمت ہو تو اس کا انگلش میں فریز ہوگا یو آر لکی ون. تم میں اب وہ بات نہیں رہی. جب کوئی گرل فرینڈ اپنے بوائے فرینڈ سے کہتی ہے یا وائف اپنے ہسبینڈ سے کہتی ہے تو یا فرینڈ اپنی فرینڈ سے کہتی ہے تو اس کا مطلب ہے تو اس کو ہم انگریزی میں اس فریز میں اس طرح بولیں گے یو ہیو لاسٹ یور ٹچ. جب کوئی ڈسپوائنٹ ہو جائے تو اس کو بولنے کے موقع مت چھوڑو مطلب یہ کام بھی کرو تو اس کو انگریزی میں بولیں گے ڈونٹ مس دا بوٹ. باتوں کو گول گول گھمانا بند کرو. جب کوئی باتوں کو بات پوچھیں وہ الٹی سیدھی یا غلط بات کر رہا ہو تو اس کو انگریزی میں ہم بڑی مزے سے بول سکتے ہیں اسٹاپ بیٹنگ اراؤنڈ دا بش. اس کو تو آپ زبانی یاد کر لیں اس فریز کو کیونکہ یہ بہت یوز ہوتا ہے. آرام کر لو. جب کوئی کنٹینیوسلی کام کر رہا ہو تو ہم کہتے ہیں ٹیک اٹ ایزی. ریپیٹ دس سینٹینس کیونکہ یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے آج کل. ٹیک اٹ ایزی. جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے نا تو مطلب اس کو کہتا ہے کہ تم یہ کر سکتے ہو اپنا بیسٹ دو تو اس کو انگریزی میں بولیں گے برنگنگ یور اے گیم کہ اپنا کام اچھا کرو. آرام سے کریں. جب کوئی کام کر رہا ہے تو اس کو بولیں گے اپنا کام آرام سے کرو. ٹیک یور ٹائم. ڈونٹ پاس دا بک. مطلب جب ہم کسی دوسرے پہ بلیم لگا رہے ہوتے ہیں نا بلیم کسی اور پہ مت لگاؤ تو اس کو بولیں گے ڈونٹ پاس دا بک. وہ بہت سخت ہے. اس کا فریز ہوگا دے آر ٹو اپ ٹائٹ. یہ اس کے لائق نہیں. جب کسی بچے کو کوئی ٹائی لا کے دیتے ہیں تو وہ توڑ دیتا ہے تو کہتے ہیں یہ اس کے لائق نہیں. انگریزی میں اس کو بولیں گے اٹس ناٹ ورتھ اٹ. امید کرتی ہوں کہ سب اچھا ہوگا. فنگرز کراسڈ. کراسڈ اس کو کیا کہتے ہیں فنگر کراسڈ. ارے یہ بات ہے اب سمجھ میں آیا. جب ہم کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی پھر جب سمجھ آتے کہتے ہیں اچھا یہ بات ہے. او ڈیڈ ایکسپلین اٹ. یہ کام فوراً کرو. ان نو ٹائم. میں سونے جا رہی ہوں. آئی ایم گوئنگ ٹو ہٹ دا ہے. اس کو اس طرح بھی بول سکتے ہیں آئی ایم گوئنگ ٹو ہٹ دا نیپ. نیپ جو ہوتی ہے نا وہ 3-4 گھنٹے کے جو سونا ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں نیپ. میں تھک کر چور ہو چکی ہوں. مطلب بہت تھک چکی. آئی ایم ایگزاسٹڈ. میں تھک کر چور ہو گئی ہوں. اس کو ہم آئی ایم ایگزاسٹڈ بھی بولتے تھے. آئی ایم بیٹ. میرے پیٹ میں چوہے کود رہے ہیں. جب بھوک لگتی ہے ہم کہتے ہیں میرے پیٹ میں چوہے ناچ رہے ہیں تو اس کو انگریزی میں کہتے ہیں آئی ایم اسٹارونگ. ایک اور طریقے سے بھی بول سکتے ہیں کہ میرے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں تو آئی ایم فیمسڈ. آئی ایم اسٹارونگ تو ہم بول سکتے ہیں لیکن ہم ماڈرن طور سے بول سکتے ہیں آئی ایم فیمسڈ. آج رات باہر کھانے کا بارے میں کیا خیال ہے. تو جب ہسبینڈ یا وائف پوچھیں کہ آج یا بچے پوچھیں آج کے باہر کھانے کا کیا پلان ہے تو اس کو انگریزی میں بولتے ہیں ہاؤ اباؤٹ ایٹنگ آؤٹ ٹو نائٹ.